السلام علیکم۔ ہماری کہانی کی موضوع ہے دکھ یاد آتے ہیں۔ ایک بار گاؤں میں ایسی کی وبا پھوٹی تو ماں باپ کے بعد دیگرے لقمہ اجل بن گئے۔ چچا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چند دن پڑوسیوں نے رکھا، پھر چچا آ کر لے گئے۔ جب میں 13 سال کی ہوئی چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں بدستور چچی کے پاس رہی۔ چچا بے اولاد تھے، لہٰذا چچی کو خرچہ ان کے بھائی دیتے تھے جن کا نام اسلم تھا۔ چچی نے مرحوم شوہر کا گھر نہ چھوڑا۔ اسلم ہر ہفتے بہن کی خبر گیری کو آ جاتا تھا۔ مجھ کو یہ شخص بالکل نہ بھاتا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز مصنوعی تھا، لالچی قسم کا آدمی تھا۔ وہ جب آتا مجھے ایسے تاکتا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، جی چاہتا اس کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ میں کم سن، بے بس و مجبور لڑکی تھی، انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ میری منگنی بچپن میں میرے ماموں کے لڑکے سے ہو چکی تھی۔ ایک روز چچی ملتان میرے ماموں کے گھر گئیں اور کہا، تمہاری امانت میرے پاس ہے، اگر اسے بہو بنانا ہے تو خرچہ دیا کرو، ورنہ ہم اس کا بیاہ جہاں چاہے کر دیں گے۔ ہمارے ہمراہ اسلم بھی گیا تھا۔ اسلم کے سامنے ماموں نے کہا کہ آج سے ہانیہ کا خرچہ میں دوں گا، اس امانت کو 3 برس تک اپنے پاس رکھیں، تاریخ کر لے تو ہم ہانیہ کو بیاہ کر لے آئیں گے۔ ماموں ہر ماہ باقاعدگی سے خرچہ بھجواتے رہے، لیکن مجھ کو بہو بنانے سے پہلے ہی وہ ایک حادثہ کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب اسلم نے سنا کہ ماموں فوت ہو گئے ہیں اور اب ہانیہ کا کوئی وارث نہ رہا تو وہ خود میرا وارث اور سرپرست بن گیا۔ ماموں کی وفات کے 6 ماہ کے بعد ممانی چچی کے پاس آئیں، ان سے میری رخصتی کی تاریخ مانگی۔ اسلم نے کہا، آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جب لڑکی کے والدین فوت ہوئے تھے؟ تب سارا خرچہ ہم نے اٹھایا، اب ہم وہ تمام خرچہ لیں گے، ورنہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ممانی اپنا سا منہ لے کر واپس چلی گئیں۔ اس جواب سے میرے ماموں ذات کا دل مرجھا گیا۔ طارق مجھ سے محبت کرتا تھا، کسی صورت میں مجھے کھونا نہ چاہتا تھا۔ وہ ماں کے ہمراہ لوٹ گیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اسلم نے چچی سے کہا کہ ہانیہ کے لیے میں نے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے، وہ ہم کو 4 لاکھ دیں گے، بس بندے کی عمر زیادہ ہے۔ کیا غضب کر رہے ہو اسلم، ہانیہ کو میں نے بیٹی کی طرح پالا ہے اور تم اس کا سودا کر رہے ہو؟ آپا، یہ سودا نہیں ہے، اس کی پرورش کا خرچہ لینا جائز ہے، پھر ہمیں اس کی شادی پر بھی تو خرچہ کرنا ہوگا۔ ایسی باتیں کر کے اس نے چچی کو خاموش کرا دیا، لیکن میں چپ نہ رہ سکی۔ میں نے طارق کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگلے دن وہ آ گیا اور چچی سے کہا کہ ہانیہ کو اور کہیں نہ بیاہیے، اس کا خرچہ ہم اپنا مکان بیچ کر ادا کریں گے۔ میں اسلم کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، چچی نے جواب دیا۔ میں اس سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ شام کو اسلم بھی آ گیا۔ طارق کو دیکھا تو اس کے تیوری پر بل پڑ گئے۔ چچی نے احوال سنایا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ نہ صرف رشتے سے انکار کیا بلکہ طارق کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا، میں بیمار ہو گئی۔ اگلے روز اسلم اس آدمی کو لے کر آیا جسے وہ مجھے سونپنے والا تھا۔ یہ بدشکل اور سن رسیدہ آدمی تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میں خوف سے کمرے میں چھپ گئی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی۔ وہ اگر آج ہوتے تو یوں بکری کی طرح کسی کسائی کے ہاتھ نہ بیچی جاتی۔ اسلم کو 4 لاکھ کی موٹی رقم سے غرض تھی۔ اس نے مجھے سادہ کپڑوں میں اس کے حوالے کر دیا اور رقم سے جیب بھر لی۔ بیچاری چچی ناخوش تھیں، مگر وہ عورت تھیں، اسلم کے دستے نگر تھیں، کیا کرتیں؟ خاموش تماشائی بنی رہیں۔ اکرم مجھے لے کر اسٹیشن آیا اور ہم ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں تمام راستے روتی جاتی تھی۔ مسافر مجھے روتا دیکھ کر افسردہ تھے، لیکن کسی نے اکرم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ بھلا پرائی آگ میں کون کودتا ہے؟ رات کو گاڑی ملتان اسٹیشن پر رکی۔ اس وقت اکرم برتھ پر لیٹا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی تو میں نے واش روم کی جانب رخ کیا۔ پاس ہی گاڑی کا دروازہ تھا۔ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور ریل سے اتر گئی۔ اسی وقت گاڑی چل دی۔ اب میں ملتان کے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔
ادھر ادھر دیکھا، سامنے عورتوں کے لیے انتظار گاہ تھی جہاں کچھ مسافر عورتیں تھیں۔ ایک مہذب سی خاتون نے سوال کیا، کہاں جا رہی ہو اور کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا کہ رحیم یار خان سے آ رہی ہوں، چچا فوت ہو گئے ہیں، ماموں کے گھر پہنچانے والا کوئی نہ تھا، چچی نے وہاں سے ٹکٹ لے کر بیٹھا دیا اور ممانی کو فون کر دیا کہ ملتان پر اتار لینا۔ اب وہ مجھ کو اسٹیشن پر دکھائی نہ دی تو میں ادھر آ گئی۔ یہ خاتون بیٹی اور ان کے بچوں کو لینے آئی تھی۔ 10-15 منٹ انتظار کے بعد انہوں نے پوچھا، کیا ان کا کوئی فون نمبر ہے؟ جی ہاں، میرے ماموں زاد کا طارق کا ہے۔ انہوں نے فوراً طارق کو فون کیا۔ خوش قسمتی سے طارق سے بات ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا۔ خاتون نے مجھ کو اس کے حوالے کیا اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ طارق نے کہا، تمہیں گھر لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اسلم ضرور پیچھا کرے گا، بہتر ہے کہ میں تم کو خانیوال آپا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ابھی امی کو نہیں بتاتے، اسلم چچی کو لے کر گھر آ جائے گا، امی کو دھمکائے گا، تب امی ڈر کر تمہارا بتا دیں گی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ مجھ کو خانیوال اپنی بہن کے گھر چھوڑ آیا۔ ادھر جب اکرم نے مجھ کو نہ پایا تو وہ رحیم یار خان اسلم کے پاس پہنچا اور پھر اسلم چچی کو لے کر ممانی کے پاس آ گیا۔ طارق موجود تھا۔ ممانی نے قسم کھائی کہ مجھ کو علم نہیں ہے، ہانیہ ادھر نہیں آئی ہے اور نہ ہم سے اس کا کوئی رابطہ ہے، وہ آپ کے پاس تھی، آپ ہی جانیں۔ اسلم نے دھمکیوں سے کام لیا، مگر طارق نے یقین دہانی سے کہا کہ وہ نہ کہیں گیا اور نہ ہانیہ یہاں آئی ہے۔ 4 روز کے بعد طارق آ گیا۔ اس کی بہن نے کہا، ہانیہ کو تم امی کے پاس لے جاؤ یا پھر کہو تو میں اپنی نند کے پاس چھوڑ آتی ہوں، وہ میاں چنوں میں رہتی ہیں، یہاں ہانیہ رہی تو کسی دن بات کھل جائے گی۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ ہانیہ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے جب تک کہ تمہارا اس سے نکاح نہ ہو جائے، اپنی نند کے پاس چھوڑ دیں، امی کے پاس ابھی لے جانا مناسب نہیں ہے۔ آپا نے مجھے نزدیکی گاؤں نند کے گھر پہنچا دیا۔ نندوئی کو تمام بات بتائی۔ اس کا نام غلام حسین تھا۔ اس نے بڑی دلچسپی سے نندوئی کو تمام بات بتائی۔ اس نے بڑی دلچسپی سے ساری بات سنی اور کہا کہ اسلم اور اکرم جرائم پیشہ لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف اغوا کا پرچہ داخل کرائیں، ہم مفت میں پولیس کے چکر میں پڑ جائیں گے، بہتر ہوگا کہ اگر میں ان دونوں کے اپنے دوست کے پاس پہنچا دوں، وہ ان کا نکاح کروا دے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ لوگ مجھے اور طارق کو فوراً ہی ساہیوال لے آئے اور اپنے ایک دوست غلام حسین کے حوالے کر کے چلے گئے۔ طارق کو انہوں نے بیٹھک میں اور مجھے اپنی نوکرانی کی کوٹھری میں سلا دیا کہ ارد گرد کے لوگوں کو علم نہ ہو، حتیٰ کہ غلام حسین نے اپنے گھر والوں سے بھی یہ بات چھپائی۔ طارق تو تھکا ہوا تھا، سو گیا، مجھے رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن ملتان سے فون آ گیا کہ طارق کی امی کی طبیعت خراب ہے، وہ جہاں بھی ہے فوراً گھر پہنچے۔ طارق صبح سویرے بنا ناشتہ کیے ملتان گیا۔ فون اس کی بہن نے کیا تھا، وہ علیل والدہ کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ اسلم اور اکرم دوبارہ آئے تھے اور ممانی کو سخت دھمکیاں دے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہوئیں۔ اس طرح ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ممانی دل کی مریضہ تھیں۔ 2 دن کے بعد دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ فوت ہو گئیں۔ طارق اور اس کی بہن کے لیے صدمہ جان لیوا تھا۔ طارق ماں کی موت کی وجہ سے میری طرف نہ آ سکا، لوگ افسوس کرنے آ رہے تھے۔ ادھر میں ایک اجنبی کے رحم و کرم پر اکیلی تھی۔ ایک روز غلام حسین نے کوٹھری کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا، طارق اپنی والدہ کی وفات کے باعث چند دن نہ آ سکے گا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ اگلے روز خود ہی کھانا لے کر آ گیا۔ اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ میں 15 سال کی نادان لڑکی ان تیوروں کو نہ پہچانتی تھی۔ میں نے طارق کے بارے میں پوچھا کہ کب تک آ جائے گا، تب اس نے کہا، اسے گالی دے کر کہا، وہ کمینہ جانے کب آئے گا۔ لہجہ ایسا تلخ تھا کہ میں سہم گئی۔ اس نے قدم میری جانب بڑھائے تو میں دیوار سے لگ گئی۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا، کہیں جا بھی نہ سکتی تھی رحم کی درخواست کی، لیکن رحم کا جذبہ اس شخص میں تھا ہی نہیں۔ تب زندگی کی سب سے بڑی بدنصیبی مجھ پر ٹوٹ کر برس گئی۔
اب جب جو چاہتا مجھے ستانے آ جاتا، کسی سے شکوہ کرتی، کہاں جاتی وہ باہر سے کنڈی لگا کر رکھتا تھا اور کہتا تھا کسی کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں چھپی ہو تو تھانے لے جائیں گے۔ میں سوچتی تھی بلا سے تھانے لے جائیں پر اس عذاب سے چھٹکارا ملے۔ ایک دن اس ظالم سے گڑ گڑا کر بھیک مار رہی تھی کہ اچانک طارق وہاں آ گیا۔ اس کو اس قدر طیش آیا کہ کوٹری کے اندر پڑا ہوا گنڈاسا اٹھا لیا اور غلام حسین کے سر میں پوری قوت سے دے مارا۔ غلام حسین کی لہو میں ڈوبی ہوئی لاش زمین پہ گری ہوئی تھی۔ جب ہوش آیا تو اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں، کہاں جائیں۔ اکرم اور اسلم بدترین نفریت کے مانند ہمارے پیچھے لگے تھے۔ ہم نے شام تک خود کو اس منحوس لاش کے ہمراہ کوٹری میں پوشیدہ رکھا اور جوں ہی رات کا اندھیرا پھیلنے لگا ہم وہاں سے نکل بھاگے۔ رات بھر کی مسافت طے کر کے صبح بس میں سوار ہوئے، بھوکے پیاسے آپا کے گھر پہنچے۔ میری حالت غیر تھی۔ آپا کے گھر پہنچتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ طارق پریشان بیٹھا تھا اور اس کا بہنوئی ہم کو تسلیاں دے رہا تھا۔ آپا ابھی ملتان ہی میں تھیں۔ ان کے شوہر نے یہی مشورہ دیا کہ تم فی الحال ہانیہ کو لے کر کے ملتان چلے جاؤ اور محلے والوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح پڑھوا لو۔ محلے والے ساتھ دیں گے تو اسلم اور اکرم کچھ نہ کر سکیں گے۔ طارق زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ ساحیال میں اس کا بہنوئی مردہ پڑا تھا۔ جو ہی اس بات کا علم گھر والوں کو ہوگا وہ فوراً ادھر اطلاع کرتے، لہٰذا یہاں سے بھاگ کر جانا ہی بہتر تھا۔ یہ سوچ کر ہم دونوں وہاں سے نکلے۔ کچھ دور گئے تو ایک غیر آباد سی جگہ خانہ بدوشوں کے گھر نظر آئے۔ طارق نے ادھر کا رخ کیا اور ایک جھوپڑی کے پاس جا کر پوچھا، بھائی پانی ملے گا؟ ہم مسافر ہیں اور پیاسے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی جو شکل سے رحم دل لگتا تھا اس نے پانی دیا، پھر ہماری شکلوں کو غور سے دیکھ کر کہا، کیا گھر سے بھاگ کر آ رہے ہو؟ مشکل میں لگتے ہو۔ یہ میری زنانی ہے، ہم نے نکاح کیا ہے مگر گھر والوں کی رضا کے بغیر۔ اگر کوئی خطرہ ہو تو اپنی زنانی کو ادھر چھوڑ دو جب تک تم کسی وکیل کا بندوبست کر لو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر تم لوگ خانہ بدوش ہو، آج یہاں کل کہیں اور، میں تم کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ ہم ابھی ایک ماہ یہاں رہیں گے، اعتبار آئے تو چھوڑ جاؤ، نہیں تو جاؤ۔ طارق اسے کیا بتاتا کہ وہ قتل کر کے آ رہا ہے اور اب وہ چھپتا پھر رہا۔ کچھ سوچ کر اس نے مجھے اس بوڑھے شخص کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، تم جلد آنے کی کوشش کرنا، ہم تم کو یہیں ملیں گے۔ ادھر جب کوٹری سے لاش مل گئی تو غلام حسین کے بھائیوں نے قتل میں اپنے کچھ دشمنوں کے نام درج کرا کے تھانے میں رپورٹ لکھوا دی۔ ان کو یہ علم ہی نہ تھا کہ کوٹری میں کوئی چند دن رہا، پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ کافی دنوں تک طارق لوٹ کر نہ آیا۔ اسلم اور اکرم نے اس کو اس قدر ہراساں کیا کہ وہ گھر کو تالا لگا کر کہیں روپوش ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا، خانہ بدوشوں کو کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ بوڑھا شخص پریشان ہونے لگا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا اگر تم فون کر کے اس لڑکے کو بلا سکتی ہو تو بلا لو، میں فوراً فون کروا دیتا ہوں، نہیں تو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، میں یہاں اور قیام نہ کر سکوں گا۔ وہ بابا مجھے اپنے گدھا گاڑی پر بیٹھا کر شہر لے آیا اور وہاں پی سی او سے طارق کو فون کیا مگر اس کا فون بند ملا۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے شاید اپنا فون بھی بند رکھتا تھا۔ ان دنوں وہ کسی دوست کے پاس پناہ لیے ہوئے تھا۔ دوست کو اس نے بتایا نہ کہ وہ قتل کر کے آیا ہے۔ اس نے جھوٹی داستان سنائی کہ اس کے گھر پر رشتہ دار قابض ہونا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ڈرا دھمکا رہے تھے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، تبھی وہ مکان کو تالا لگا کر یہاں آیا ہے۔ کافی دنوں بعد اس نے فون کھولا اور آپا سے رابطہ کیا اور پوچھا خیر تو ہے؟ آپا نے کہا تم کہاں ہو؟ غلام حسین کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تمہارے بہنوئی اس وجہ سے بہت پریشان تھے، اب قاتلوں کا سراغ مل گیا ہے۔ یہ قتل زمین کے تنازع کی وجہ سے ہوا ہے، کافی دنوں سے تنازع چل رہا تھا۔ طارق نے شکر ادا کیا کہ جس بات کے ڈر سے وہ مفرور تھا وہ بات نہ رہی۔ غلام حسین کے قتل کے الزام میں دوسرے لوگ دھرے گئے۔ اس نے کہا میں ایک دوست کے پاس روپوش ہوں، اسلم اور اکرم میرا پیچھا چھوڑیں تو باہر آؤں، تم آ جاؤ، تمہارے بہنوئی معاملہ سنبھال لیں گے، ہانیہ کو بھی ساتھ لے آؤ، اگر نکاح نہ ہو سکا ہو تو عدالت سے نکاح کروا دیں گے۔ تمہارے بہنوئی نے ایک وکیل سے بات کر لی ہے۔ طارق کو ڈھارس ملی، اس نے مستقل فون کھول دیا۔ میں ابھی تک اس بوڑھے شخص کے پاس تھی، انہوں نے اپنا قافلہ اس جگہ سے کچھ آگے جا کر ٹھہرا لیا تھا
اور وہاں جھوپڑی بنا لی تھی۔ ایک روز میں اداس تھی تو بابا نے کہا چلو تم کو فون کرا دوں، شاید طارق سے بات ہو جائے۔ بہت مایوس تھی، خدا سے دعا کر رہی تھی کاش طارق سے بات ہو جائے، ورنہ میرا کیا انجام ہوگا، شاید میں ہمیشہ کے لیے انہیں خانہ بدوشوں کی ملکیت ہو جاؤں۔ اللہ نے میری فریاد سن لی اور طارق کا فون مل گیا۔ اس نے بتایا کہ میں کئی دفعہ اس جگہ گیا تھا لیکن وہاں جھوپڑیاں موجود نہ تھیں۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ تم بتاؤ کہ میں ہانیہ کو لے کر کہاں آ جاؤں؟ طارق نے آپا کا پتہ بتایا کہ ادھر آ جائیں۔ میں اس کے ساتھ آپا کے گھر میاں چنو آئی، وہاں طارق بھی موجود تھا۔ آپا نے مجھے گلے لگایا اور پھر انہوں نے اپنے بھائی سے میری شادی کرا دی۔ کچھ عرصہ ہم آپا کے پاس رہے، پھر انہوں نے ملتان والا گھر فروخت کر دیا اور اس رقم سے ہم کو اپنے گھر کے قریب مکان لے دیا، جہاں میں نے طارق کے ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ صد شکر ہے کہ اللہ نے طارق پر کرم کیا، اس کو جیل جانے سے بچا لیا اور اس کا راز فاش نہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چچی آپا کے پاس معافی طلب کرنے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلم کو جیل ہو گئی ہے، اس نے معصوم ہانیہ پر ظلم کیا تھا، تبھی شاید اسے یہ سزا ملی ہے۔ آج ہم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب ماضی کے دکھ یاد آتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ خدا کسی لڑکی کو بے سہارا اور لاوارث نہ کرے۔ تو یہ رہی ہماری آج کی کہانی، اور یہ کہانی کسی کی اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اب ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ السلام علیکم۔